معجزہ بنا دیا، معجزہ بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک آخری بات، ایک اور بات پیش کر دوں کہ معجزہ جس کو بھی ملا ہے، جس نبی کو بھی ملا معجزہ، میرے آقا کا معاملہ ہی الگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء ملا۔ ایک ایک بات کو کھول کھول کے سمجھاؤں نا تو ہفتوں لگ جائے میرے پیارے۔ حضرت آدم کو کیا ملا؟ علم الاسماء۔ تمام دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوئی، پیدا ہوں گی قیامت تک، ساری چیزوں کو ماڈل کی شکل میں اللہ نے حضرت آدم کو پہلے ہی دکھا دیا، ان کے نام بتا دیا۔ تفسیروں میں یہاں تک ہے کہ بڑے پیالے، بڑا برتن ہو گول تو اس کو پیالہ بولتے ہیں، چھوٹا ہو تو پیالی بولتے ہیں، بولتے ہیں نا۔ تو پیالہ اور پیالی تک کے نام سکھا دیے، پیالہ اور پیالی تک کے نام سکھا دیے ہیں۔ ساری چیزیں دنیا میں جتنی پیدا ہونے والی تھی، اب سمجھ جاؤ، حضرت آدم کے زمانے میں ٹی وی تو نہیں تھا، لیکن اس ماڈل میں ٹی وی کو بھی دیکھا۔ یہ سیٹلائٹ، یہ فلائٹ، یہ ساری چیزیں سب حضرت آدم سب کا نام جانتے ہیں۔ سارا علم الاسماء عطا کیا گیا، علم عطا کر دیا گیا، چیزیں دکھائی گئی، ان کے نام بتا دیے گئے۔ اور فرشتوں کو بعد میں کہا گیا فرشتوں تم بھی نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا سکے، سرنڈر ہو گئے، عاجز ہو گئے۔ یہ حضرت آدم کا معجزہ انسانوں پہ ظاہر نہیں ہوا، فرشتوں پہ ظاہر ہوا ہے۔ کس پہ ظاہر ہوا ہے؟ فرشتوں کے لیے معجزہ ہوا وہ، اور فرشتوں نے انہیں خلیفۃ اللہ مان لیا۔ لیکن میرے پیارے، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہمارے آپ کے ابا ہیں۔ آخری پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ ہے حضرت آدم۔ ایک بات یاد آ رہی ہے ذہن میں عرض کر دوں، بات اگرچہ موضوع سے اتنی تعلق نہیں رکھتی ہے لیکن ضمناً تعلق ہے، ذہن حاضر رکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت آدم ہیں، حضرت آدم ہیں جو جنت سے اتار کر زمین پہ لا دیے گئے، جنت سے اتار کر زمین پہ لا دیے گئے، یہ حضرت آدم ہیں۔ اور یہ فخر آدم ہیں کہ انہوں نے جنت کو زمین پہ اتار دیا، جنت کو زمین پہ اتار دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ۔ حضرت آدم جنت سے زمین پہ اتارے گئے، اور یہ فخر آدم ہیں جنہوں نے جنت کو زمین پہ اتار دیا۔ اور یہ تو ظاہر میں ہوں، اور حقیقت میں جنت تو میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں اور جنت حاضر کر دی گئی، پیش کر دی گئی، انگور کے خوشے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا چاہتا تو توڑ لیتا، مگر توڑ لیتا تو قیامت تک کھا کے ختم بھی نہیں کر سکتے، ختم بھی نہیں کر سکتے۔ کدھر کدھر بولوں، کیا کیا بولوں۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزہ دیا، دلیل نبوت بنا کر معجزہ دیا۔ وہاں کرٹیسائز کرنے والے فرشتے تھے نا، تو فرشتوں کے لیے معجزہ دیا، اور جب یہاں آئے تو انسان ہے تو انسان کے لیے معجزہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی کو جو معجزہ ملا ہے وہ کچھ الگ چیز کو ان کے لیے معجزہ بنایا گیا۔ جیسے حضرت داؤد کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو پکڑیں تو موم کی طرح پگھل جائے، یہ معجزہ تھا ان کا۔ لحن داؤدی بھی معجزہ ہے، آواز ان کی معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسوی معجزہ دیا، اور بغل میں ہاتھ ڈالا نکال دیا تو چمکنے لگا، یہ معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، کیا معجزہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہونے والے کو اچھا کر دیتے ہیں، جس کا بدن خراب ہو گیا، سفید داغ ہو گئے، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی نہیں، ارے یہ تو اللہ پر بھی شرک کا الزام لگانے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کی طرف سے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا گیا، مردے کو زندہ کرتے ہیں، مرض والے کو اچھا کر دیتے ہیں، اندھے کو اچھا کر دیتے ہیں، اور علم غیب کا معجزہ بھی دیا گیا حضرت عیسیٰ کو۔ وہ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم مَا تَتَّخِذُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں وہ بات بھی بتا دوں گا جو تم گھر میں چھپا کے جمع کر کے آئے ہو، اس کی بھی خبر دے دوں گا تمہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ علم معجزہ، یہ احیاء موتیٰ معجزہ
یہ سارے ظاہری خارجی صفات کو، اوصاف کو اللہ نے، کمالات کو ان انبیاء کے لیے معجزہ بنا دیا، معجزہ بنا دیا ہے۔ میرے پیارے ایک بات توجہ رکھیں، جب ظاہری اور خارجی اور الگ سے کوئی چیز کسی نبی کے نبی ہونے کے لیے معجزہ بنی تو اس سے نبی کے سچے ہونے کو سپورٹ ملا نا؟ بولیے، عصائے موسیٰ اژدہا بن گیا تو حضرت موسیٰ کے سچے ہونے کو سپورٹ ملا کہ ہم سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سپورٹ ملا نا؟ اب سمجھ لو، معجزہ اس کو کہتے ہیں، معجزہ کے معنی ہوتا ہے جو چیز دوسروں کو سرنڈر کر دے، دوسرے نہ کر سکیں، ان کی نہیں چلنے والی، وہ ایسا نہیں کر پائیں گے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے، تو دیگر انبیاء کرام کو جو بھی معجزہ دیا گیا وہ دوسرے اوصاف، کمال، صفات، یہ اختیارات یہ دے کر ان کے نبی ہونے اور سچے ہونے کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، سپورٹ کیا گیا ہے۔ میرے مولا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کو دنیا کی کوئی صفت، کوئی کمال، کوئی اختیار، کوئی عجوبہ، کوئی دوسری چیز میرے مصطفیٰ کو سچا ثابت کرے گی۔ ارے نہیں، میرے حبیب کی ذات خود معجزہ ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ اس لیے فرمایا، اے کافرو، میں تمہیں اپنے نبی ہونے پر نہ عصائے موسیٰ دکھاؤں گا، نہ ید بیضا دکھاؤں گا، نہ کوئی اور کمال دکھاؤں گا، سارے کمالات بعد میں بھی دکھاؤں گا، میرے غلام دکھاتے رہیں گے، میرا معجزہ تو میں خود۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کافرو 40 سال تک تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں، میری ذات پہ غور کر لو، میری ذات پہ غور کر لو۔ نبوت کا اعلان آج ہے، معجزہ تو 40 سال سے دکھا رہا ہوں، معجزہ تو 40 سال سے دکھا رہا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میرے پیارے، کوئی ضعیف تو ضعیف، کوئی حدیث بخاری بھی نہیں پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، اور ایک انچ بھی ادھر ادھر جانے والی بات نہیں ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹے منہ کا گلاس سمجھ لیجیے۔ اللہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ نبی سے کہلوایا، کہہ دیجئے کہ تمہارے درمیان 40 سال رہ چکا ہوں، وہ 40 سالہ میری زندگی اور میری ذات یہی میرے لیے نبی ہونے کے لیے معجزہ ہے، دلیل نبوت ہے۔ افلا تعقلون،